آپ معصوم قمر وہ جناب زینا، آپ معصوم قمر وہ جناب زینا، دونوں بہنیں ہوئی معروف ولایت کے سبب، وہ ہے ہمشیر حسین، ہمشیر حسین، آپ ہمشیر رضا یا کریمہ، یا کریمہ، یا کریمہ، یا کریمہ، یا کریمہ فاطمہ، یا کریمہ فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وهو خیر ناصر ومعین، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عشرہ کرامت کی مناسبت سے رکھے گئے اس سلسلہ گفتگو کی آج 5ویں نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مختصر نشست میں ہم آپ کی خدمت میں وہ روایات کہ جن میں ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام نے سرزمین قم اور اہل قم کی فضیلت کو بیان کیا ہے بیان کریں گے۔ شہر قم، سرزمین قم، تاریخ تشیع میں بہت اہمیت کا حامل شہر رہا ہے۔ روایات میں اس شہر میں بسنے والے لوگوں کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اگرچہ اس شہر کی قدامت اور اس شہر کی تاریخ کا تعلق تاریخ اسلام سے بھی پہلے کا ہے، لیکن ان سب سے قطع نظر ہم فقط ان چند روایات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ جو اس شہر کی اور اس میں بسنے والے لوگوں کی اہمیت اور افضلیت کو بیان کر رہی ہیں۔ ان روایات میں جو مشہور و معروف روایات ہیں، میں ان کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی روایت جو کہ منقول ہے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے، کہ جس میں میرے مولا نے اہل قم اور سرزمین قم کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ روایت کچھ اس طرح منقول ہے کہ ایک گروہ جو شہر رے سے بارگاہ امامت میں حاضر خدمت ہوتا ہے اور امام سے ملاقات کا شرف حاصل کرتا ہے، جیسے ہی مولا کی بارگاہ میں شرف یاب ہوتے ہیں کہتے ہیں مولا ہم اہل رے ہیں، ہم رے سے آئے ہیں۔ تو مولا مخاطب ہو کے ان کو کہتے ہیں کہ مرحبا ہو اہل قم پر، آفرین ہو اہل قم پر۔ وہ پھر کہتے ہیں مولا ہم رے سے آئے ہیں۔ مولا اپنا جملہ پھر تکرار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آفرین ہو، صد آفرین ہو اہل قم پر۔ تیسری بار انہوں نے کہا مولا ہم رے سے آئے ہیں۔ مولا نے اپنا جملہ پھر تکرار کیا اور کہا سلام ہو اہل قم پر۔ یہ کہنے کے بعد میرے مولا نے فرمایا، مشہور و معروف روایت ہے یہ، کہ ان للہ حرما وہو مکہ وان للرسول حرما وهو المدینہ وان لامیر المؤمنین حرما وهو الكوفہ
وَإِنَّ لَنَا حَرَمًا وَهُوَ بَلْدَةُ قُمْ. اپنی اس آفرینی کو بیان کرنے کے بعد، اپنے اس سلام کو بیان کرنے کے بعد، اہل قم کی تعظیم و تکریم کو بیان کرنے کے بعد، مولا اس کا سبب بھی بتا رہے ہیں کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ سلام ہو اہل قم پر. مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک حرم ہے، ایک آستانہ الہی ہے کہ جو مکہ ہے. مکہ حرم خداوندی ہے، مکہ آستانہ خداوندی ہے. وَإِنَّ لِلرَّسُولِ حَرَمًا، اور ایک رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہے، ان کا ایک آستانہ ہے. وَهُوَ الْمَدِینَہ، اور وہ مدینہ ہے. مدینہ آستانہ نبوت و رسالت ہے، مدینہ خوشبو نبوت و رسالت ہے. وَإِنَّ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا، اور ایک میرے دادا امیر مومنین علی ابن ابی طالب کا حرم ہے. وَهُوَ الْكُوفَہ، اور وہ کوفہ ہے. اور اس کے بعد میرے امام فرما رہے ہیں وَإِنَّ لَنَا حَرَمًا وَهُوَ بَلْدَةُ قُمْ، اور ایک ہم سب کا حرم ہے. تین حرموں کو مخصوص کرنے کے بعد کہ جو مکہ، مدینہ اور کوفے کی صورت میں میرے امام نے بیان کیا، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ ایک مقام ایسا ہے کہ جو ہم سب کا حرم ہے، ہم تمام محمد و آل محمد کا حرم ہے. وَهُوَ بَلْدَةُ قُمْ، وہ قم کا شہر ہے کہ جو ہم آل محمد کا آستانہ ہے، جو ہم آل محمد کی بارگاہ ہے، جو ہم آل محمد کا حرم ہے. تو یہ شہر منسوب ہے آل محمد سے، یہ شہر منسوب ہے خاندان رسالت و امامت سے. اور جب ہم اسی شے کی تائید و تصدیق کے لیے زیارت نامے کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ جو زیارت نامہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ جب زائر حرم بیوی میں داخل ہوتا ہے اور اس زیارت نامے کی تلاوت کرتا ہے تو اس بات کی تصدیق ہمیں اس زیارت نامے سے بھی ملتی ہے کہ یہ شہر قم، یہ مزار مقدس فقط بیوی کا حرم نہیں ہے بلکہ آل محمد کا حرم ہے. کیونکہ جب ہم وہ زیارت نامہ تلاوت کرتے ہیں تو اس میں جب سیرت قرآن کے مطابق سلاموں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اولو العزم انبیاء پر سلاموں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. السلام علی آدم صفوت اللہ، السلام علی نوح نبی اللہ. یہ سلسلہ شروع ہونے کے بعد جب سلاموں کا سلسلہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شروع ہوتا ہے تو انداز کلام، لہجہ کلام بدل جاتا ہے. وہاں پر ضمیر مخاطب کی استعمال ہوتی ہے. السلام علیکہ، جب محمد مصطفیٰ پر سلام ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے السلام علیکہ. جب امیر مومنین پر سلام ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے السلام علیکہ. جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پر سلام ہوتا ہے تو ضمیر مخاطب کی استعمال کرتے ہوئے کہا جاتا ہے السلام علیکی. اسی طرح 12 اماموں تک، حضرت امام مہدی آخری زمان سلام اللہ علیہا تک یہ سلسلہ ضمیر مخاطب کے ذریعے، یعنی بالکل اس طرح سے سلام ہوتا ہے کہ جیسے جس پر سلام کیا جا رہا ہے ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں. السلام علیکہ کے ذریعے یہ زیارت کا مفہوم بھی، یہ زیارت کی عبارات بھی اس چیز کی طرف ناظر ہے کہ یہ حرم کسی ایک شخصیت کا نہیں ہے، یہ حرم 14 معصومین کا حرم ہے. اور ایک اور روایت کہ یہ روایت 2 اماموں سے کچھ مختلف عبارت سے منقول ہے کہ جو قم کی اور اہل قم کی فضیلت بیان کر رہی ہے. ایک روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے اور ایک روایت میرے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے. امام صادق فرماتے ہیں الا ان للجنت 8 ابواب، جان لیجئے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. 3 منها الى قم،
8 دروازوں میں سے 3 دروازے قم کی طرف کھلتے ہیں. یہ قم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. اور اسی مطلب اور مفہوم کی روایت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی منقول ہے کہ میرے امام فرماتے ہیں للجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں. فثلاثۃ منھا لأہل قم، ان میں سے 3 دروازے اہل قم کے لیے ہیں. طوبی لہم ثم طوبی لہم، اہل قم کے لیے طوبہ ہے، پھر فرماتے ہیں ثم طوبی لہم، اہل قم کے لیے طوبہ ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان دونوں روایات میں امام صادق و امام رضا علیہ السلام قم اور اہل قم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس شہر اور اس شہر میں رہنے والے لوگوں کا ربط جنت کے ساتھ ہے. ایک لمحے کے لیے بھی جنت اور قم کا تعلق منقطع نہیں ہوتا ہے. یہاں سے تسلسل ہے جنت کی طرف، یہاں کے رہنے والوں کا ربط ہے جنت سے. اور اس میں جو لفظ میرے امام نے استعمال کیا ہے کہ فطوبی لہم ثم طوبی لہم، کہ اہل قم کے لیے طوبہ ہے، اہل قم کے لیے طوبہ ہے. ذرا اس تکرار پر توجہ کیجیے اور آئیے ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں کہ قرآن نے اس طوبہ کو کہاں ذکر کیا اور کس کے لیے ذکر کیا. ایک بار سورہ رعد میں 29ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے ان کے لیے طوبہ ہے اور ان کے لیے بہترین آخرت ہے. یہ طوبہ اس کا تعلق مومنین سے ہے اور امام فرما رہے ہیں کہ یہ طوبہ اہل قم کے لیے ہے. اس روایت میں جن 3 دروازوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو 3 دروازے جنت کے ہیں اور کھلتے قم اور اہل قم کے لیے ہیں، ان 3 دروازوں پر اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں اور ان کی تحلیل کریں تو بعید نہیں ہوگا کہ یہ اشارہ ہے قم کی سرزمین پر ان 3 چیزوں کا جو برملا اظہار کر رہی ہیں کہ ہم جنت کے دروازے ہیں. اگر اس کی اس طرح تحلیل کی جائے تو غلط نہیں ہوگا. پہلا دروازہ کہ جو جنت کی طرف کھلتا ہے قم سے وہ حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا ہے. یقیناً یہ زمین پر وہ حصہ ہے زمین کا کہ جس کا تعلق آسمانوں سے ہے. یقیناً یہ زمین کا وہ حصہ ہے کہ جو اصل میں دروازہ ہے جنت کے لیے. یہاں سے لوگ جنت میں داخل ہوتے ہیں کہ اسی مطلب کی تائید حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ یہ وہ آقازادی ہیں کہ تمام شیعیان آل محمد اسی کی شفاعت سے داخل جنت ہوں گے. ایک دروازہ میری آقازادی کا ہے اور اگر یہ کہوں کہ دوسرا دروازہ مسجد مقدس جمکران ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہر چاہنے والا اس امید سے وارد مسجد ہوتا ہے کہ اس مسجد اور اس مقام کے ذریعے میں اپنے امام وقت سے ارتباط قائم کر سکوں. ایک مرد مومن کا اپنے زمانے کے امام سے ارتباط حقیقت میں یہ وارد جنت ہونا ہی ہے. اور اگر اس تیسرے دروازے کی طرف توجہ کریں، وہ تیسرا دروازہ قم کی سرزمین پر کون سا ہے تو یقیناً مرکز علم، مرکز عمل، مرکز تحقیق، حوزہ علمیہ مبارکہ قم ہے کہ جہاں پر پوری دنیا سے تشنگان علم کے پیاسے آتے ہیں اور اس مقام پر آ کر سیراب ہوتے ہیں. یہاں پر اہل سلوک کو اپنا رستہ ملتا ہے، اہل تحقیق کو اپنی منزل ملتی ہے، اہل علم کو اپنی آماجگاہ ملتی ہے. اور اگر ہم آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی بحر علوم آل محمد کا قطرہ قطرہ بھی پہنچ رہا ہے تو وہ قم کے وسیلے سے پہنچ رہا ہے.
اگر تفسیر کی طرف توجہ کریں تو قرآن کی تفسیروں کا سلسلہ اگر شروع ہوتا ہے تو وہ کن کی بارگاہ سے شروع ہوتا ہے. اگر عرفان کی طرف توجہ کریں تو عرفان کی گہرائیاں ہمیں جہاں سے نظر آتی ہیں وہ بارگاہ قم ہے. اگر ہم منطق و کلام کی طرف توجہ کریں تو تمام علوم آل محمد کی آماج گاہ قم ہے. اور جہاں جہاں بھی آج علوم آل محمد کا اثر ظاہر ہو رہا ہے اس کی ابتدا قم سے ہو رہی ہے. آج کے اس دور میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمنان اسلام، دشمنان تشیع اپنی پوری طاقت کے ساتھ تمام دنیا میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اسلام اور تشیع کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور برملا اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے دنیا کے ہر نقطے میں. ان تمام اسلامی ممالک میں سے اگر کہیں سے باضابطہ طور پر مکمل طاقت کا اظہار کرتے ہوئے ان دشمن عناصر کے خلاف کوئی آواز اٹھ رہی ہے تو وہ فقط اور فقط ملک ایران ہے. اور اگر کہیں اور سے یہ آوازیں سنائی بھی دے رہی ہیں تو ان کی اصل ایران ہے، اور ایران کی اصل قم ہے کہ جس سے اس جذبے کی تربیت ہوتی ہے کہ کس طرح آپ دشمنان اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور کس طرح آپ دشمنان اسلام کے خلاف برسر پیکار رہیں. جب ہم ان مطالب کی طرف توجہ کرتے ہیں تو واقعاً محسوس ہوتا ہے کہ یہ حوزہ علمیہ قم جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. بس آخر میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت کے ساتھ میں اپنے کلام کو تمام کروں کہ امام فرماتے ہیں تربت قم مقدسۃ واہلها منا ونحن منهم. قم کی مٹی مقدس ہے، قم کی مٹی پاکیزہ ہے، اور اہل قم ہم میں سے ہیں اور ہم اہل قم میں سے ہیں. امام صادق کس طرح قم اور اہل قم کی عظمت اور توقیر بیان فرما رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جناب زینب آپ معصوم تم اور وہ جناب زینب دونوں بہنیں ہوئی معروف ولایت کے سبب وہ ہے ہمشیر حسین، وہ ہے ہمشیر حسین، آپ ہمشیر رضا یا کریمہ.